الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الإخلاص: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تبارك وتعالى في آية الكرسي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال جل وعلا في آخر سورة بني إسرائيل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال جل وعلا في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من الشك والشرك. اللهم ربنا لا تجعلنا من المشركين. آمین یا رب العالمین. آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے حقیقت و اقسام شرک، اس کو بارے میں آپ کے ذوق و شوق کا مجھے پیشگی اندازہ تھا، اور وہ آج کی ابتدا ہی سے جو حاضری کی کیفیت ہے اس سے بھی از خود ظاہر ہے. لیکن میں آج ذرا پچھلی تقاریر میں جو دو اہم موضوعات رہ گئے تھے ان کا قرض ادا کر کے پھر شرک اور اقسام شرک کی طرف آؤں گا، اس لیے کہ ہمارے لیے وہ بہت اہم موضوعات ہیں. دیکھیے، ایک نہایت اہم موضوع جس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی وہ حقیقت ایمان کی تھی. کل جس موضوع پر گفتگو ہوئی وہ نفاق کی حقیقت ہے. ایمان کے ضمن میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، لیکن ایک سوال باقی رہ گیا کہ جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے وہ تو الحمدللہ ہمیں حاصل ہے. جب مسلمانوں کے ہاں ہم پیدا ہوئے تو وہ تو اللہ کا ایک عطیہ ہے، اس کا احسان ہے جو ہمیں خود بخود حاصل ہو گیا. سوال یہ کہ وہ حقیقی ایمان جو عبارت ہے یقین سے، وہ کیسے پیدا ہو. اور نفاق کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک اہم سوال باقی رہ گیا کہ نفاق سے بچنے کی صورت کیا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص محسوس کرے کہ کوئی نفاق کی آلائش
دل میں ہے تو اس کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو بہت اختصار کے ساتھ ان دونوں باتوں کو سمجھ لیجئے، یہ اہم عملی مسائل ہیں۔ دیکھیے، ایمان کے حاصل ہونے کے 3 درجے ہیں، اور ایک حدیث پہلے میں آپ کو سنا دوں ایک خوشخبری کے طور پر، کہ یہ نہ سمجھیے کہ جو مراتب عالیہ ہیں وہ صرف اگلوں کے لیے تھے، اب پچھلوں کے لیے کچھ نہیں رہا۔ مشکات شریف میں آخری باب ہے، باب و ثواب ہذہ الامہ، اس امت کے ثواب کے ضمن میں، مرتبہ و مقام کے ضمن میں حضور نے کیا فرمایا۔ اس میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے، میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو انتہائی مجھے خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، انبساط حاصل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا یہ بتاؤ کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین، دل فریب ایمان کس کا ہے؟ اس کو نوٹ کیجئے گا، اعجب عجیب سے جو بنا ہے، عجیب عربی زبان میں کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو بہت ہی دل کو لبھانے والی ہو۔ اردو میں عجیب کا مفہوم کچھ اور ہے، غیر معمولی سی، ایب نارمل، یا کم سے کم یہ کہ ان یوزول، لیکن عربی میں عجیب کا مفہوم ہے جو بہت ہی دل کو لبھانے والی شے۔ تو سب سے زیادہ مخلوقات میں سے کس کا ایمان ہے کہ جو اتنا حسین و جمیل ہے کہ دل کو لبھائے؟ صحابہ نے پہلا جواب دیا، ملائکہ، ملائکہ کا ایمان۔ حضور نے فرمایا، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب کے پاس ہے؟ کون سا کمال ہوا ان کا؟ ان کے تو سامنے حقائق ہیں، وہ جو جنت کو دیکھتا ہو، دوزخ کو دیکھتا ہو، وہ ایمان لے آیا تو کیا کمال ہے؟ وہ تو ابو جہل بھی جب دیکھے گا پکا ایمان لے آئے گا۔ تو گویا کہ حضور نے جواب کو رد کر دیا۔ اب دوسری اٹیمپٹ کی صحابہ نے، فالنبیون، پھر انبیاء کا معاملہ ہے، آپ نے اس کو بھی رد کر دیا، وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل الیہم، وہ کیسے ایمان نہ لائے، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ تیسری اٹیمپٹ انہوں نے کی، فنحن، پھر ہم ہیں آپ کے صحابہ، اس کو بھی رد کیا، وما لکم لا تؤمنون وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تم کیسے ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، مجھے دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد اب آپ نے خود فرمایا، إِنَّ أَعْجَبَ الْخَلْقِ إِلَيَّ إِيمَانًا، میرے نزدیک تو حسین ترین، دل کو لبھانے والا ایمان لَإِخْوَانُنَا، ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا، یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ، انہیں تو وہ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، فیؤمنون بما فیہا، وہ ایمان لائیں گے اس پر کہ جو ان اوراق میں ہوگا۔ اس سے یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ رتبے کے اعتبار سے ایمان جو ہے صحابہ کا کمتر ہے، بعد والوں سے نہیں۔ ایک ہے کسی چیز کی بلندی، عظمت، ایک ہے کسی چیز کا حسن، اس کی دل فریبی۔ تو یہاں در حقیقت عظمت کا معاملہ نہیں ہے، دل فریبی کا معاملہ ہے۔ تو حضور نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی جو بعد میں آنے والے ہیں، جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، جنہیں قرآن ملا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے انہوں نے ایمان حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے اور ان میں شامل کر دے۔ اب نوٹ کیجئے، ایمان کے حصول کے 3 ذریعے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ در حقیقت مختلف طبائع کا معاملہ ہوتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں نا، کچھ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، کچھ عوام ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ٹھنڈے مزاج کے، غور و فکر کرنے والے، کول مائنڈڈ، کچھ ہوتے ہیں جذباتی، ایموشنل، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں
ایکٹیویٹی سے زیادہ دلچسپی ہے عمل. کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں غور و فکر سے زیادہ دلچسپی. اب یہ ڈفرنٹ ٹیمپرامنٹس ہیں، ڈفرنٹ مزاج ہیں، اور ان کے اعتبار ہی سے مختلف ذرائع ہوتے ہیں جن سے کہ ان کو ایمان حاصل ہوگا. جو سب سے اوپر ہے، ٹاپ پر انٹلیکچوئلز، ان کے ایمان کا ذریعہ ہے آیات الہی میں غور و فکر، تدبر. لیکن آیات الہی ذہن میں رکھیے تین ہیں. آیات آفاقی، یہ چاند، سورج، ستارے، ہوائیں. آیات انفسی، ہمارے اپنے اندر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ایک وہ ہے کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. ایکسٹرنل ورلڈ کا مطالعہ کرو، ہر جگہ تمہیں اللہ کی آیات نظر آئیں گی. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است بار فتح کردگار. ایک ہے اپنے اندر جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون. اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ. ان تینوں میں گہرا ربط ہے. آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی. ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے. یہ ٹاپ کا ایمان ہے، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایمان ہے. نمبر دو، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے دو راستے ہیں. نمبر ایک، صاحب یقین کی صحبت. جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو، آپ اس کے قریب رہیے. اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی. صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سرایت کرے گا. یہ ہے عوام کے لیے صحبت. کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار کریں. تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں. اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا ہے. اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا اس نے. روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کیا. یہ اعمال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے. جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہیں ایمان کے، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ آپ پر احسان دھر رہے کہ ایمان لے آئے. نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے. جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے. ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا. تو یہ 3 راستے ذہن میں رکھیے. جو عوام ہے، غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ 2 راستے ہیں، یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت. تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں. غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو. اور ہماری یہ آیات جو ہیں ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے. ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے. اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے.
اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل کریں گے۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، نفاق سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے بھی 3 عمل ہیں۔ پہلی چیز، اور 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی۔ پریونشن کیسے ہوگی، بچو گے کیسے؟ دوام ذکر، اللہ کو یاد رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ دل کو غفلت میں مت آنے دو، دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا۔ وہ دوام ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو۔ جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے۔ الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن۔ اسی کو فرمایا، میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ حضور سے مخاطب ہوا کہتے ہیں، فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر۔ تو معلوم کیا ہوا؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ الذکر ہے۔ تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا۔ اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے، بہرحال اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہیں، ہر شے پڑھیے، انشاءاللہ آ جائے گی چیزیں۔ نمبر 2 ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ ذریعہ ذکر میں، وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے۔ یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی، پھر رکوع کیا۔ یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا۔ پھر آپ سجدے میں گرے، یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا۔ تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار، جو حضور سے ثابت ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا، مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ قرآن سے دلچسپی، نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی۔ ادعیہ معصورہ، آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے۔ صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے ہی بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے دعا ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے۔ مسجد میں تو ہے ہی ذکر، نماز ہے، تلاوت ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا۔ زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے، جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے۔ غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے، یوں بیٹھو، اس طرح بیٹھو، یوں کرو، کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا۔ جو کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے۔ ان ادعیہ معصورہ سے 2 تعلق جڑ گئے انسان کے۔ دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے، جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے۔ تو آپ کے 2 تعلق جڑ گئے۔ آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق تو ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا۔ بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ، لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا،
اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا.